اسی طرح زیر ناف کے بال اور بغل کے بال کی لمٹ 40 ڈیز ہے. زیر ناف کے بال، ٹھیک ہے، شرمگاہ کے اطراف کے بال کو بھی نکالنا، اس کی لمٹ 40 ڈیز ہے، 40 دن. اور ان بالوں کو بھی اتارنے کے لفظ ہے، صاف کرنے کے لفظ حدیث میں. ٹھیک ہے. اب ایک سوال بہت ساری بار آتا ہے عورتوں کی طرف سے کہ کیا عورت بلیڈ کا استعمال کر سکتی ہے؟ ایک سوال آتا ہے بہت سارے لوگوں نے کیا پتہ نہیں غلط فہمی کسی نے پھیلا دی ہے کہ عورت شرمگاہ کے بال نکالنے بلیڈ استعمال نہیں کر سکتی. کہاں سے لاتے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہیں پتا. جبکہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے اونٹ پر تیزی سے گھر کی طرف جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا بات ہے، اتنی تو جلدی نہیں تھی گھر جانے کی؟ تو کہا میری شادی ہو گئی اب. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا عورتوں سے حکم دیا کہ تمہارے شوہر اگر باہر سے آ رہے ہو تو تم لوہے کا استعمال کر لو. اور پھر شوہر سے کہا تم گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرو. پھر آپ سے فرما رہے عورتوں کے لیے تمہارا شوہر بہت دن بعد گھر آ رہا ہے تو لہٰذا تم پاکی اور صفائی اور ستھرائی کر لو. اور حدید کا لفظ حدیث میں الفاظ حدید کہتے لوہے کو، لوہے کے استعمال کرو. لوہے کا استعمال کہاں کریں گا انسان؟ اشارہ ہے عورت کے لیے اپنی شرمگاہ کے بال صاف کر لو، تمہارا شوہر آ رہا ہے تاکہ تم پاک صاف ملو. حدید سیدھا لفظ ہے لوہے کا لفظ. اب جو لوگ بولتے لوہا عورت استعمال نہیں کر سکتی وہ سرے سے حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف جا رہے ہیں. حدید کا استعمال کرو، ٹھیک ہے، مطلب اپنے آپ کو صاف. چونکہ لوہے کی رگڑ شرمگاہ کے اطراف ضروری ہے. یہ وہ بال ہے جس میں غلاظت، پیشاب کے چھینٹے اڑ سکتے ہیں. رگڑ ہونا، لوہے کی رگڑ ہونا اس پر جس سے سکن گھسڑے جائے اور بال بھی نکلے اور سکن صاف ہو، یہ ضروری ہے حدید. اور مردوں سے کہا پھر وہ عمل کرو گھر جا کے، مطلب ایسا عمل کرو کہ تمہیں اولاد پیدا ہو، ہوشیاری والا. تو یہاں تو حدیث میں الفاظ سیدھے حدید لوہے کے، تو عورت بلیڈ استعمال کر سکتی ہے. تو لہٰذا زیر ناف کے بال صاف کرنا ہے. زیر ناف کے بال کی لمٹ جو ہے وہ بھی 40 ڈیز ہے. اور زیر ناف کے بال جب انسان صاف کرے تو بالوں کو لوہے سے صاف کرے، مرد بھی اور عورت بھی. آج کے دور میں لوہے سے مراد ریزر ہو سکتا ہے، لوہے کی آتی ہے نا، ریزر، بلیڈز اور جو بھی چیزیں جو سیف ہو. رہا معاملہ کریمز تو یاد رکھیے کریم سے بھی صاف ہو سکتا ہے، لیکن حدیث میں حدید کا لفظ ہے نا، صرف حدید. لوہا ہو، رگڑ ہو، بال صاف ہو، سکن کے اوپر بھی کچھ لگے. آپ دیکھتے ہیں نا جب وسترا لگتا ہے اس طرح، آپ کبھی کبھار سمجھ لو آپ بال بناتے ہوں گے پیچھے کا یہ حصہ مرد بناتے ہیں نا، جب اس طرح جب لگتا ہے تو کتنا وائٹ دکھتا ہے نا. اچھا، چونکہ وہ صرف بال صاف نہیں کرتا، وہ سکن کے اوپر بھی جو ڈیڈ سکن اور میل وغیرہ ہوتا ہے نا وہ بھی صاف کرتا ہے، چمکتا ہے تھوڑے دن یہ حصہ ہے نا. دیکھیے اب جب یہ صاف کرتے ہیں تو چمکنا شروع ہو جاتا ہے نا. تو اسی طرح رگڑ ہو، صاف ہو، حدید لوہے سے. تو عورتیں بھی لوہے کا استعمال کریں، مرد بھی لوہے کا استعمال کریں. اس کی لمٹ بھی 40 ڈیز ہے. تو بغل کے بال کو اکھاڑنا ہے، نہیں اکھاڑ سکتے تو آپ کو بلیڈ سے صاف کرنا ہے، ریزر سے. اسی طرح زیر ناف بھی ریزر سے. اور ریزر کا استعمال، لوہے کا استعمال بالکل جائز ہے، بلکہ یہی پسندیدہ ہے کہ ہم لوہے سے کریں. اس سے بال بھی صاف ہوتے ہیں، اسکن بھی رگڑ پیدا ہوتی ہے، اور وہ علاقہ جو پیشاب سے گندا ہو سکتا ہے صاف ہوتا ہے. ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں، اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ کے سوال میں. لوگ کرتے ہیں کہ شرمگاہ کے اطراف میں جو بال میں نے کہا تو کیا اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہ؟ تو میرے بھائی عقل مندی کا تقاضا یہ، شرمگاہ صرف اگلا حصہ ہی ہوتا ہے انسان کا، اور بال وہیں آتے ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شرمگاہ کے پچھلے حصے کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یاد رکھیں. اور عموماً وہاں بال آتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا اننیسری کوشچنس کر کے اپنے آپ کو پرابلمس میں ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو شرمگاہ سے زیر ناف. اب بہت سے لوگ یہ بھی سوال، زیر ناف بولے تو ناف کس کو بولتے سمجھتے ہیں آپ؟ نیول، بومبل، بیمبی، کیا کیا بولتے ہیں الگ الگ زبان میں. ٹھیک ہے، انسان اپنی ماں سے جو پیٹ میں جڑا ہوا ہوتا ہے اسی حصے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہے ناف سے نیچے تو بولتے ہیں اب کیا بتاؤں، یہیں سے شروع کر دینا بومبل. ارے میرے بھائی تھوڑا تو عقل کا تقاضا. ناف سے نیچے انڈر کا معنی آ رہا ہے، ایگزیکٹلی تم باؤنڈری سے شروع کرو گے پھر بولو گے کہ بال اتنے مضبوط بڑبڑے آ جا رہے، مشکل ہو جا رہی، بنین سے باہر نکل جا رہے. تو یہ سینس ہونا چاہیے انسان کو. شرمگاہ کے اطراف کی بال یہاں مراد ہے، ورنہ ایک مرد کو جنرلی، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتے ہوں گے لیکن تقریباً پورے آنگے بال ہوتے ہیں، پورے چیسٹ پہ بال ہوتے ہیں، پیٹھ پہ بال ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ بال ہوتے ہیں، پیروں پہ بال ہوتے ہیں. تو اب کیا زیر ناف بولے تو کیا پورے پیروں تک صاف کر دیتے بالوں کو؟ ٹھیک ہے، کوشچن نالج کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، جواب تو ہم دیں گے، لیکن تھوڑا سینس کا بھی یوز کرنا چاہیے. بہت سارے اتنے سینس لیس بولے زیر ناف بولے تو بولے ناف یہاں ہے انسان کی، اب کیا یہاں سے پورے بال؟ زیر ناف شرمگاہ بھی تو میں نے بولا تھا لیکچر میں، تو لوگ بولے ہم نے یہاں سے صاف کر لی، کوئی پیٹ پہ وہ کر دے رہا. آپ ایگزیکٹلی بتائیے. ویسے ہی میں بدنام ہوں دنیا بھر میں کہ بہت کھل کھل کر باتیں بیان کرتا ہوں. اب کیا میں ڈائیگرام بنا کے بتاؤں زیر ناف بولے تو کیا؟ ویسے ہی مجھ پر کئی الزام ہیں، پھر ایک اور الزام رہیں گا کہ اب ڈائیگرام بھی بنا کے بتاتا ملا ہی ہر چیز کا.
نہیں بولے آپ ایگزیکٹ بتائیے یہ کون سی بات ہوئی. اتنا ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا کوئی چیز, بٹ نیچرل ہے, ہیومن نیچر ہے, فطرت بھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے آدمی یہاں کے بال جب ناف کے نیچے تو پیٹ سے شروع کریں گا تو احمقانہ بات ہے, اللاجیکل ہے, پرابلمٹک ہے, اور ضرورت بھی نہیں اس چیز کی. تو جو بال یہاں مراد ہے وہ زیر ناف کے, اور آپ کو پتا ہے زیر ناف جو بال ہوتے مطلب جو پرائیویٹ پارٹ کے پاس ہوتے یہی بال بڑے ہوتے, باقی آپ کے پیٹ پہ یا جو جانگوں پر تھائز پہ جو بال ہوتے بڑھتے بھی نہیں ہیں, جو آتے ہیں اتنے ہی رہتے. تو ایئرس اینڈ ایئرس کبھی نہیں بڑھتے. آپ نے کبھی سنا کسی کے پیر کے بال اتنے بڑے ہوئے کہ نیچے تک آ رہے ہیں؟ وہ بڑھتے ہی نہیں ہیں. لیکن بغل کے بال, سر کے بال, مونچھ کے بال, داڑھی کے بال, زیر ناف کے بال وہ بال ہیں جو پہلے روئے ہوتے, پھر تھک ہوتے, بڑے ہوتے, اور یہ کنٹینیوسلی گرو ہوتے ہیں. ان کی لینتھ کافی زیادہ ہوتی ہے عام بالوں کے مقابلے میں. بھویں دیکھیں انسان کے نہیں بڑھتے, لمٹ. آنکھوں کی پل کے لمٹ, سمجھے آپ. لیکن یہ وہ بال ہے جو گروتھ, پیروں پہ ہاتھوں بال آتے نہیں بڑھتے, لمٹ. اور الحمدللہ عورتوں پہ تو عورتوں کی جنرلی جسم پر ہاتھوں پر پیروں پہ بال ہوتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے. بہرحال سمجھا. تو لہٰذا زیر ناف سے مراد پرائیویٹ پارٹ, ٹھیک ہے, بلو نیول اس کو بولا جاتا ہے وہ لفظ ادا کرنے کے لیے تاکہ ایگزیکٹلی چیزوں کو ڈیفائن نہ کرنا پڑے. لیکن ہاں ہو سکتا ہے کسی کو نالج نہ ہو, بات سمجھ میں نہ آئے, کوئی ٹیچ کرنے والا نہ ہو. اور میں جانتا ہوں کہ ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے, بچوں بولتے طہارت لو, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا طہارت ایگزیکٹلی بولتے کیا ہے. تو کئی عمر تک وہ بولتے طہارت تو ہے, بولتے ہاں لیتے, لیکن خود معلوم طہارت کیا رہتا ہے. پھر کسی سے پوچھ لیتے کبھی ہمت کر کے کہ طہارت کس کو بولتے, تو پھر بولنا تھا پیشاب کرنے کے بعد شرمگاہ پہ پانی ڈالنا اس کو بولتے. ارے میرے کو تو معلوم ہی نہیں اس کو بولتے. سمجھے نا, مطلب اس کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا بچوں کو. تو بہرحال تو زیر ناف سے مراد وہ بال جو ہے پرائیویٹ پارٹ کے اطراف میں ہوتے, ان بالوں کو بھی 40 ڈیز کے اندر صاف کرنا چاہیے. اور مرد اور عورتیں دونوں بھی ریزر اور بلیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. اور کریمز کے تعلق سے میں کہوں گا اوائڈ کیجیے, اس لیے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ اس کے ایفیکٹ کے مقابلے میں. کیونکہ جو کریم آپ کے بالوں کو جلا کر نکال سکتا ہے وہی کریم آپ کی سکن کو بھی رف, خراب, بلیک, کلر لیس یا کلرفل کر دیتا ہے, معلوم آپ کے نیچرل کلر سے باڈی کے الگ کر دیتا ہے. تو لہٰذا شرمگاہ ایک بہت ڈیلیکیٹ پارٹ ہوتا ہے باڈی کا, وہاں تو میں کہوں گا یہ کریمز کے چکر میں مت جائیے. لوگ بولتے ہیں ریزر تو اور خطرناک ہے. ریزر خطرناک نہیں, جس کو یوز کرنا آتا ہے. ریزر میں ٹائپس آف ریزر ہوتے ہیں, ایک جنرل ریزر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, شیونگ ریزرز ہوتے ہیں, اسی طرح سرجیکل ریزرز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سرجیکل ریزرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جنرلی سرجیکل ریزرز جب چلتے ہیں تو وہ اسکن کو اندر نہیں لیتے ہیں کبھی بھی. وہ بنائے ایسے گئے ہوتے ہیں کہ صرف بالوں کو اندر کھینچتے ہیں, وہ اسکن کو نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن سرجیکل ریزرز کے بارے میں یاد رکھیے بہت شارپ ہوتے ہیں, بہت تیز ہوتے ہیں. اگر وہ غلطی سے بچوں کے ہاتھ لگے نا تو ایسا کاٹتے ہیں کہ خون نکلے لیکن محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کٹ گئی چیزیں. تو یہ اوائڈ آپ, ہماری ریزر سے بھی تیز ہوتی سرجیکل ریزر, لیکن اس کی خصوصیت یہ اسکن کو اندر نہیں لیتا ہے. اگر آپ اس کو چلائیں گے تو صرف آپ کی جیسا کہ سرجیکل ریزر کا یوز آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اینجیوگرافی وغیرہ کے لیے, ہاتھ میں سے جب ڈالتے ہیں نا تو یہاں یوز کرتے ہیں اس کو, ہاتھ کے بال نکالنے کے لیے. دیکھ وہ اتنے اسموتھلی چلتے, خالی ایسا ڈاکٹر یوں پکڑ کے کھینچتے جاتا اور بالکل ایسا پوری اسکن پہ بال صاف کرتے ہیں. سرجیکل ریزر جنرلی اسکن کو اندر نہیں کھینچتے, وہ ڈیولپ کیے ہوتے, تھوڑے مہنگے بھی ہوتے ہیں. تو آپ ریزر یوز کیجئے, چونکہ لوہے کا استعمال کا لفظ حدیث میں خاص آتا ہے, رگڑ پیدا ہوتی ہے, صفائی ہوتی ہے, تو لہذا سرجیکل بلیڈ آپ لیجئے, اور اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں. جنرل ریزرز ہو سکتی ہے, جنرل آپ کی بلیڈ ہو سکتی ہے, یا اس کے علاوہ کسی علاقے میں جہاں آج بھی وہی سسٹم ہے, معلوم نا آپ کو, لوہے کا جو استعمال ہوتا تھا انڈیا میں, اب لوہے کا استعمال ایز اے ریزر بین ہے. مطلب سمجھے آپ کیا مانا. آپ کو اگر یاد ہوگا سے 15-20 سال پہلے, اور آج بھی گاؤں میں ایک وسترا ہوتا تھا لوہے کا ٹکڑا, اسی کو تیز کرتا تھا وہ نائی, پھر اس کو یوز کر رہا, پھر تیز کر رہا, پھر اس کو یوز کر رہا. تو کئی بچوں پہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے یوز کرتا ہو, تیز کرتا جاتا اور یوز کرتا جاتا. وہ ریزر پر انڈین گورنمنٹ نے بین لگا دی HIV کے پھیلنے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. جیسا کہ انجیکشنز کو ملٹیپل ٹائم یوز کیا جاتا تھا پہلے, آپ کو یاد ہوں گا نا, ہم چھوٹے تھے تو دواخانے جاتے تھے, ایک انجیکشن ہوتا تھا کانچ کا, اور اس کی جیسی انجیکشن آپ کو دی وہ ڈال دیتا تھا گرم پانی میں ابلنے کے لیے, وہ ابلتے رہتا تھا, پھر کوئی آیا نکالا کہ پھر اس کو دیا, ہے نا. لیکن جب HIV وغیرہ بیماریاں پھیلی تو گورنمنٹ نے اس پہ بین لگا دیا. سیم اس ٹائم تک ریزر بھی یوز ہوتا تھا, کامن ریزر, گورنمنٹ نے بین لگایا, اور یہ ریزر آ گیا پھر پتلا والا, کہ ون ٹائم یوز کرو اور ڈسکارڈ کر دو, پھینک دو, دوسرے آدمی کو استعمال نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے آج ایسے بھی علاقے ہو جہاں وہ ریزر ابھی بھی چلتا ہے لوہے والا, حدیث میں تو وہی الفاظ ہے, وہ ریزر ہو سکتا ہے, سادہ ریزر ہو سکتا ہے, ریزر بلیڈز ہو سکتی ہے, سرجیکل بلیڈز ہو سکتی ہے, جو بھی بہرحال ہیئر ریموو. لیکن کریمز کا میں یہ کہوں گا, ایک تو حدیث میں سیدھا رگڑ کا لفظ ہے, مطلب لوہے کا استعمال ہے, لوہا آپ استعمال کیجئے. کریمز بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں, لیکن کریمز کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس بات کے لیے پھر آپ ذہنی طور سے تیار رہے کہ یہ ریئیکشن بھی کرتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں. سستے کریمز کبھی استعمال نہ کریں, یہ بہت زیادہ ہیزارڈیس ہے ہیلتھ کے لیے, بہت زیادہ نقصان دہ, کیونکہ جب بالوں کو گلا کر نکال سکتا تو اسکن پہ کتنا اثر کرتا ہوں گا. بیٹر ہے جو سنت سے ثابت ہے, آسان ہے, سستا ہے, اچھا ہے, فائدہ مند ہے, اور صفائی اور طہارت کے اعتبار سب سے اچھا ہے.
تو اس کو کرے تو عورتیں بھی اور مرد بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے تمام تر چیزیں بہرحال وہ اس میں آپ کے سوال میں لیں گے.